موجودہ دور کے اندر ہر بندہ اس بات کا متلاشی ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ مجھے ہر طرح سکون میسر ہو جائے، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، ذہنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے کوئی بھی پریشانی نہ ہو، مجھے سکون ہو۔ اور اس کے لیے وہ اسباب کے تمام جتنے بھی سکون کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرتا ہے۔ بڑا گھر بناتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے اس کو خوبصورت اس کا انٹیریئر کراتا ہے، اچھی گاڑی لیتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، تمام جتنے بھی سکون کے اسباب ظاہری طور پر ہیں ان کو اختیار کرتا ہے۔ مالی لحاظ سے بھی دن بدن دوڑ لگاتا ہے، کاروبار کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے تاکہ مجھے ہر طرح ذہنی طور پر سکون آ جائے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، اچھا گھر بنانے کے بعد، اچھی سواریاں ہونے کے باوجود، کاروباری لحاظ سے بھی بہت اچھا ہونے کے باوجود انسان کو ذہنی طور پر پھر بھی سکون نہیں ملتا، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، ذہنی طور پر پریشانی رہتی ہیں۔ تو جب اسباب سارے ہیں موجود ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود سکون نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون حاصل کرنے کا وہ راستہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے، اور وہ راستہ قیامت تک کے لیے ہر بندے کے لیے ہے، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا جس کی سزا یہ ملی ہمیں کہ تمام دنیاوی اسباب ہونے کے باوجود ذہنی سکون نہیں ملتا۔ تو سکون یاد رکھنا، سکون راحت یہ ایک کوئی اسباب کا نام نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے، خالصتاً اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ بسا اوقات انسان 10 کروڑ کے گھر میں 10 لاکھ کا بیڈ، 25,000 کا بستر، ایئر کنڈیشن سب کچھ ہے، اس بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ ذہنی طور پر سکون نہیں۔ اور ایک اس کے مقابل میں وہ شخص ہے کہ جس کو 10 کروڑ تو کجا، 10,000 تو کجا، ایک جھونپڑی ہے، بستر بھی نہیں ہے، دنیاوی اسباب بھی نہیں ہے، مزے سے 2-3 روٹیاں کھاتا ہے اور زمین پہ سوتا ہے اور کھراٹے مارتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، اور اس کو اس کے مقابل میں سکون میسر ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم جن دنیاوی اسباب کے جمع کرنے میں حلال حرام کی تمیز چھوڑتے ہیں، جھوٹ بھی اختیار کرتے ہیں، ملاوٹ بھی اختیار کرتے ہیں، دھوکے کو بھی اپنا لیتے ہیں، حسد بغض عناد کو بھی پال لیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے ڈھیر لگا دیتے ہیں اسباب کے، سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ تو معلوم کیا ہوا
کہ اسباب سے راحت سکون نہیں ملتا، سکون خالصتاً اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اس انعام کو حاصل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، وہ ہے قابل توجہ، انتہائی مرد دم تک اپنے لیے بھی اپنائیں اور اپنی اولادوں کو بھی ہم بتائیں۔ خصوصاً آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس کو بتلانے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو خصوصاً بتلانے کی ضرورت ہے کہ انعام جو اللہ کی طرف سے سکون والا ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، بڑا خوبصورت نسخہ بتایا۔ زندگی میں رہو، دنیا میں اگر رہنا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنے چاہتے ہو تو دنیاوی اسباب کے لحاظ سے اپنے سے کم تر درجے والوں کو دیکھا کرو، ان کو دیکھا کرو۔ آپ کے پاس اگر گھر میسر ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، تو کبھی گاڑی سے نکلو تو باہر نکلو، روڈ پہ دیکھو تو وہ دیکھو جو بہت ساری فیملی ہیں جن کو کچے گھر، چھپڑ، دھارا، جھونپڑی، بے شمار فیملی اس میں رہ رہی ہیں، ان کو کبھی عبرت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا، تو نے میری اولاد کو گھر دیا، تو نے چھت دی، تو نے خوبصورت گھر دیا، تو نے اچھی سوسائٹی میں گھر دیا، ان کو دیکھا کرو۔ الی من ہوا اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے درجوں کو، 5 مرلے والا 2 کنال کے گھر والوں کو نہ دیکھا انشاءاللہ جی اللہ نے چاہا تو رب نے میرے 2 کنال کا کر دینا، نہ نہ۔ جب وہ اس دوڑ میں لگے گا، 5 مرلے والا جب 2 کنال کی کوشش میں لگے گا تو یاد رکھنا وہ حلال حرام کی تمیز کو چھوڑے گا، ممکن ہی نہیں۔ وہ چیزوں میں بازار میں ملاوٹ کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا کاروبار میں، کیوں؟ الی من ہوا اسفل منکم نہیں وہ اختیار کر رہا، اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھ رہا۔ تو حضور نے فرمایا ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اگر تم یہ اختیار کر لو گے تو تمہیں مرد دم تک ذہنی سکون مل جائے گا، اور اگر تم اس کو اختیار نہیں کرے گے تو پھر تمہاری دنیاوی خواہشیں تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک سونے کی وادی دے دی جائے، ایک سونے کی وادی، وادی کا مطلب پوری بھری ہوئی کان سونے کی ہو، اس کو کہا جائے یہ تم لے لو، تو وہ ابن آدم کہے گا کہ نہیں یہ کم ہے، ایک اور لیتا ہوں، 2 دے۔ جب اس کو 2 ملیں گی پھر کہے گا نہیں 3 ہونی چاہیے۔ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ دنیاوی خواہشوں سے نہیں بھرے گا سوائے قبر کی مٹی سے۔ وہ جب قبر میں چلا جائے گا تو ساری وادیوں کی وادیاں ادھر ہی رہ جائیں گی، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، کوئی چیز بھی دنیاوی لحاظ سے اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے اعمال کو ایسے کھا رہا ہے جیسے گھن لگ جاتی ہے نا لکڑی کو، وہ تو لکڑی بظاہر کھڑی رہتی ہے، وہ اندر سے لگ چکا ہوتا ہے، ہلکی سی اس کو ٹکر لگتی ہے وہ دھڑام نیچے گر جاتا ہے۔ تو اعمال کو اس طرح گھن لگ گیا ہے، وہ جل چکے ہیں اعمال، اور وہ ہے ایک دوسرے سے بڑھنا، دوڑ لگانا،
اور موجودہ دور کے اندر ہماری نوجوان نسل، ہماری اولادیں، ہمارے بچے، میں تو کہتا ہوں اب تو بڑے بھی، وہ اپنے موبائلوں پہ سٹیٹس لگا دیتے ہیں۔ وہ سٹیٹس کیا لگاتے ہیں؟ میں تو اللہ کی قسم مجھے ہنسی آتی ہے، وہ کھانے کی تصویر کھینچتے ہیں۔ وہ بے وقوف انسانوں، وہ تم کھانا نہیں کھاتے گھر کے اندر ہیں؟ کھانا کی تصویر مطلب لگا، کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس کا مقصد تو کو ہونا چاہیے نا، کسی چیز کا مقصد ہے کوئی۔ مثال میں جوتا اس لیے پہنتا ہوں کہ چلے میرے پاؤں خراب نہ ہوں، کپڑے اس لیے پہنتا ہوں تاکہ میں ننگا نہ ہوں، سر پہ ٹوپی اس لیے لیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا۔ مقاصد ہے نا ہر چیز کے۔ تو تصویر کھینچ کے کھانے کی، یا میں فلاں جگہ گیا ہوں اس کا بنانا کہ میں وہاں گیا ہوں۔ بھائی تم گئے ہو، چلو جاؤ بھاڑ میں جاؤ، تم لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ تم لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ اس لیے بتا رہے ہو کہ میں جی بہت بڑا، میرے پاس پیسے آ گئے تو لہٰذا میں نے 5000 کا کھانا کھا لیا۔ او خدا کی قسم، جب وہ تمہارا سٹیٹس، وہ تمہاری ایکٹیویٹی، وہ تمہارا آنا جانا جب کسی غریب کا بچہ دیکھے گا تو اس کے اوپر کیا قیامت گزرے گی؟ وہ کیا دیکھے گا؟ وہ اپنے ابے کا گلا پاڑے گا، پکڑے گا، گریبان پکڑے گا، ابا مجھے، اس کا ابا بیچارہ پھر اپنی اولاد کی محبت میں وہ حلال بھی نہیں دیکھے گا، حرام بھی نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا چلو جی میں اپنے بیٹے کو میں کر کے دیتا ہوں۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، یہ خباثتیں چھوڑ دو۔ سخت لفظ کہتا ہوں معاف کر دیا کرو، لیکن یہ ہے خباثتیں، یہ اعمال نہیں ہے کہ میں یہ وہاں جا رہا ہوں، میں مری گھوم رہا ہوں، میں فلاں گھوم رہا ہوں، میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، میں یہ بھائی اس کو، یعنی اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا، یہ بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد تو ہونا چاہیے نا۔ اس کی حماقت کو 100 توپوں کے ساتھ سلامتی دینے چاہیے کہ اس سے بڑا بے وقوف وہ انسان نہیں جو اپنا سٹیٹس لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ تم یہ تو اطلاع دو، چلو ایک حد تک گنجائش ہے، تم یہ تو کسی کو بتا سکتے ہو کہ یہ آج میں فیصل آباد اویلیبل نہیں ہوں، آج میں کہیں جا رہا ہوں، چلو ایک گنجائش ہے ایک حد تک۔ لیکن اس کے ساتھ تم کھانوں کا معاملات بتانا، چیزوں کو بتانا، سوٹ پرچیز کرنے کے حوالے سے بتانا، یہ کرنا، یاد رکھنا ریا کو اللہ کو عبادت میں بھی پسند نہیں ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یا اللہ کیوں؟ الذین هم یراؤون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس لیے پڑھتے ہیں کہ جی میں نمازی ہوں۔ افسوس، صد افسوس، خدا کی قسم مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے کہ لوگ عبادت کو بھی ریاکاری بنا دی ہم نے۔ بیت اللہ میں جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں بیت اللہ چلا گیا ہوں، پیچھے بیت اللہ اور جناب کھڑے ہیں جی میں بیت اللہ میں کھڑا ہوں۔ بھائی کیوں؟ تم کیوں بتا رہے ہو؟ کس کو کیوں بتا رہے ہو؟ روضہ اقدس پہ ہم سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں۔ او دیکھو تو صحیح، کائنات کی سب سے بڑی عظیم ہستی کے در پہ تم حاضر ہو، اس کی قدم بوسی کے لیے، اس کے اوپر سلام بھیجنے کے تم حاضر ہو، اور تم وہاں پہ تصویر بنا رہے ہو کہ میں وہاں پہ چلا گیا ہوں۔ سوچو تو صحیح یار، ہماری سوچیں کدھر چلی گئی؟ الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو۔ گاڑی میں بیٹھو تو فرعونیت نہیں آنی چاہیے، گاڑی میں جاؤ تو دائیں بائیں سائیکل والے کو بھی دیکھو، موٹر سائیکل والے کو بھی دیکھو، پیدل والے کو بھی دیکھو، اور انتہائی عاجزی کے ساتھ جاؤ۔ روڈ پہ جاؤ تو عاجزی ہو تمہارے ڈرائیونگ کے اندر، کہ تمہارے اچانک ہی موٹر سائیکل آگے آ جائے تو تم اس کو گالی بھی نکالو، تم ہارن بھی دو اس کو۔ الی من هو اسفل منکم، اس لیے ابن آدم کا تو پیٹ سوائے مٹی کے کوئی بھر ہی نہیں سکتا۔ قربان جائیں
اصحاب صفہ کی لوگوں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کا حال بیان کرتے ہیں۔ میں پہلے تو آپ کو یہ عرض کروں کہ اصحاب صفہ کون لوگ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کو صفہ چبوترا کہتے ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی ہوتی تھی یہ، اور اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے طالب علم وہ ہوتے تھے جو یہاں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انوارات، برکات، ان کی تعلیم، ان کے ارشادات کو سنتے تھے، محفوظ کرتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہتے تھے۔ اور اس وقت تو کوئی تعلیمی نصاب، کوئی مدون نہیں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے، کوئی آپ ارشاد فرماتے تو اس کو وہ صفہ والے سنتے، لکھتے، محفوظ کر لیتے، یا آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی، آپ اس کا جواب ارشاد فرماتے تو اس کو سن لیا جاتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب صفہ کی حالت یہ تھی کہ 70 ہم لوگ تھے، 70، کسی کے پاس پورا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ اے اللہ، ہماری ہر سانس کے ساتھ جو سانس نکلے، جو داخل ہو، کروڑ کروڑوں اربوں ان کے اوپر اے اللہ جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے ہمارے اوپر دین پہنچایا، ہمارے تک پہنچایا۔ جسم ڈھانپنے کے لیے 70 طالب علموں کے پاس کسی کے پاس بھی پورا کپڑا نہیں تھا، اور مدینہ کے لوگ آتے تھے چبوترے کے ساتھ، ایک لکڑی کے ساتھ کھجوروں کے گوشے جو ہے وہ لٹکا جاتے، اور وہ طالب علم جس کو بھوک لگتی اپنی ضرورت کے مطابق وہ کھجور کھا لیتا اور اپنا گزارا کر لیتا۔ اس لیے یاد رکھنا، ایک بات میں آپ کو ایک ضمناً آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ ذرا دھیان سے سنی۔ بعض دفعہ لوگ، تنگ ذہن کے لوگ مدارس کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں کہ بس یہ مدرسے تے بس ایویں ماڑے جے منڈے پڑھتے ہیں جی، انہاں کو ایویں یتیماں جے ارگے ہوندے جی، مسکیناں ارگے ہوندے، کپڑے نہیں فلاں۔ یاد رکھنا یہ اسی تاریخ کا تسلسل ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ قرآن و سنت کے حصول میں مشکلات آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، فاقے آتے ہیں، غربت ہے، اس میں عیاشی نہیں ہے، اور جہاں عیاشی ہوتی ہے وہاں فحاشی ہوتی ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں۔ تو صحابہ کے جو اصحاب صفہ تھے ان کی حالت یہ، ابو ہریرہ کہتے تھے کہ یہاں تک کہ بے شمار موقع پر میں باب السلام جو دروازہ ہے مسجد نبوی کا، کہتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے میں گر پڑتا تھا، اور نمازی یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ واللہ ما بی الا الجوع، اللہ کی قسم مجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا، مجھے بھوک کی وجہ سے میں ایسے گر پڑتا تھا، اور لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے چلتے تھے تاکہ اس کے مرگی کا دورہ ختم ہو جائے، لیکن مجھے تو بھوک ہوتی تھی۔ تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مروی ہیں، جس نے نقل کی ہیں، جو روایات نقل کی ہیں صحابہ میں سے سب سے زیادہ ابو ہریرہ نے کی ہیں۔ 5364 کے لگ بھگ احادیث وہ ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہیں۔ یہ حالت تھی اصحاب صفہ کی، غربت تھی، کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن قربان جائیں، یاد رکھنا اب وہ میں آتا ہوں اپنے مقصد کی طرف کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ جب فتوحات ہوئیں عمر کے دور میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو قطان ایک کپڑا ہے، بڑا قیمتی کپڑا، اب یوں سمجھے کہ موجودہ دور میں ریشم کا کپڑا،
بڑا قیمتی کپڑا تھا، کچھ آیا یمن سے مال غنیمت کے طور پر، تو وہ ڈھیر لگا ہوا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اصحاب صفہ، یہ صحابہ اکرام اس کپڑے کو دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اور اس انتظار میں تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ہمیں ملے گا۔ آپ نے فوراً دنیا سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ نے فرمایا، او میرے یارو، او میرے جانثارو، لمنادیل سعد بن معاذ افضل من ھذا، تم اس کپڑے کے پیچھے لگے ہوئے ہو، دیکھ رہے ہو، میرے سعد کو، سعد بن معاذ کو اللہ نے جنت میں جو کپڑا دیا ہے، جو رومال دیا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہے، تم اس کے پیچھے لگے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو۔ حالانکہ وہ ضرورت تھی، غربت تھی۔ اور ایک دور یہ بھی آیا کہ کتان کے کپڑے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ناک صاف کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ہنس رہے ہیں، واہ ابو ہریرہ، ایک وقت تھا کہ تمہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، آج اللہ نے اتنی فتوحات دے دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقاصد سے، ان چیزوں سے صحابہ اکرام کی ایسے تربیت فرمائی کہ کبھی بھی ان کا دل دنیا کے اسباب کی طرف نہ لگے۔ اس سے کوئی ضرورت، دیکھیں نا، مکان بنانے کے 4 مقاصد ہوتے ہیں، مکان کا مقصد چار ہوتے ہیں۔ آپ مکان بنا رہے ہیں رہائش کے لیے، کہ تاکہ آرام سے چھت کے نیچے رہ سکیں آرام سے، اور رہائش چاہے جھونپڑی کی ہو، چاہے مکان کی ہو، چاہے چھپڑ کی ہو، چاہے کسی چیز کی بھی ہو رہائش۔ اور دوسرا مقصد ہوتا ہے آسائش، کہ چلیں گھر کو ذرا تھوڑا سا پکا کر لیا جائے، لکڑی ڈال لی جائے، گارڈر ڈال لیا جائے، لینٹر آسائش کر لی جائے، دیواریں بنا لی جائیں، تاکہ بارش سے، دھوپ سے بچا جا سکے، اس کی بھی گنجائش۔ اور تیسرا مقصد ہوتا ہے آرائش، رہائش، آسائش، آرائش۔ آرائش کا مطلب یہ کہ چلیں گھر میں جاتے ہیں جو تھوڑا سا خوبصورت لگے، پینٹ کر دیا جائے، لائٹ لگا دی جائے، پنکھا لگا دی جائے، ایئر کنڈیشن لگا دیا جائے، اس کی بھی گنجائش ہے، دنیا میں رہنا ہے۔ تیسرا جو درجہ ہے جس کے ہم شکار ہیں، وہ ہے نمائش۔ آج وہاں اللہ کا شکر ہے 2 کنال کی کوٹھی ہے جی، لوگ تو اب رشتے نعوذ باللہ من ذالک بچیوں کے مکان کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ مکان کیڈا بڑا ہے جی، پوچھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تف ہے ان لوگوں پہ نمائش۔ اور اپنے گھروں کو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ اپنے گھر کی تصویر کھینچی اور لگا دی سوشل میڈیا پہ۔ بھائی میں پوچھتا ہوں کہ یار کیا اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں، اس سے مقصد کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ تو نمائش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنا لباس اس لیے پہنا، حدیث پاک کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، اس لیے پہنا، مہنگا لباس، خوبصورت لباس اس لیے پہنا تاکہ لوگ کہیں گے جی واہ جی واہ کیا بات ہے جی، کیا اچھا لباس۔ آپ نے فرمایا اس نے گویا کہ جہنم کا لباس پہن لیا۔ بچ جاؤ، نمائشوں سے بچو، لوگوں کو دکھلاووں سے بچو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہ ہیں کہ جن کا قول حدیث پاک میں حجت قرار دیا گیا ہے، ان کے قول کو حجت سمجھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہم عصر ان کے شاگردوں میں ہیں۔ فرمایا کہ میں بھی پریشان رہتا تھا، عالم اور بننے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، کہ میں سواری اپنی دیکھنی تو کسی کی اچھی دیکھنی تو اس کو بھی میں کہنا کہ اچھا یار میں پریشان، گھر اچھا، سواری اچھی، باغات اچھے، سب کچھ کہتے ہیں، میں اسی ٹینشن میں پریشانی میں رہتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ میں نے پڑھا، آپ کی حدیث پاک کو پڑھا
کہ آپ نے انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے سکون مل گیا، کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو 3 چیزیں مل گئی نا، دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اور فی شعابا فی معافا فی جسدہ، عندہ قوت یومہ فکأنما حزت فی الدنیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو 3 چیزیں مل گئی، اس کو ساری چیزیں مل گئی، کہ صبح اس نے کی، اس کو گھر میسر تھا، اور جسم ایسا ملا بیماریوں سے پاک، اور اس دن کا اس کے پاس کھانا موجود ہے، فَكَأَنَّمَا عِشْتُ فِي الدُّنْيَا، گویا کہ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ نمائشوں سے بچا کرو، لوگوں کو بتلانے سے بچا کرو۔ جو لوگ سٹیٹس موبائلوں پہ لگاتے ہیں نا، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، یہ بہت بڑا فتنہ آ گیا اس دور کا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔